إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام حضرات سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے شعبان کی یہ عظیم رات ہم سب کو عطا فرمائی جسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ انعام فرمایا کہ ہم اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر جمع ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. برات کے معنی نجات کے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے پناہ بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. مگر یہ کسے عطا فرماتے ہیں؟ جو اس راز سے فائدہ اٹھائے اور اس آفر کو قبول کرے. اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے بخشش کا سامان ہے. حکومت کی طرف سے کوئی آفر آئے تو وہ آفر گھر بیٹھے نہیں ملتا. اس کے لیے آدمی کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا اور مقام تک پہنچنا پڑتا. اس کے بعد آدمی کو وہ آفر حاصل ہوتا. راشن کارڈ کا اعلان آیا حکومت کی طرف سے کہ راشن کارڈ نہیں ہے تو راشن بنوا لے. اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. می سیوا والے جانتے ہیں ان کی دکان کی لائنیں سڑک تک آ چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے مسجد بھری ہوئی نہیں ہے، خالی ہے مسجد. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف سے آج اعلان ہے، بخشش کا اعلان ہے، مسجد بھر جاتی. تھوڑی بھی جگہ مسجد میں باقی نہ رہتی، تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی.
آخر میں می سیوا والوں کو گیٹ لگا لینا پڑا. لوگ عورتیں سڑکوں تک ہے, آفر آیا ہوا ہے, ہاتھ سے چلا نہ جائے. مجھے بتائیے یہ رات کل آنے والی ہے, پھر آئے گی نہیں آئے گی؟ اس کے باوجود کوئی قدر ہے دلوں میں, کوئی اہمیت ہے دلوں میں؟ جا کر دیکھیے ہوٹل ابھی بھی آباد ہے, ہوٹلوں میں ہے لوگ, سڑکوں پر ہے لوگ, چوراہوں پر ہے لوگ. لوگ کیا سمجھ رہے؟ وہ 12 بجے کے بعد شروع ہوتی شب برات. 12 بجے کے بعد 4 دوستوں کو جمع کر کے چائے کی مجلس لگا کے جب شروع کریں گے, جب شروع ہوتی شب برات. یہ گمان میں ہے, جگنا ہے, خالی جگنا ہے. نہیں, یہ نہیں ہوتی شب برات. جیسے ہی سورج ڈوب گیا, مغرب کی نماز کا وقت آ گیا, شب برات شروع ہو گئی. لوگوں کی شب برات نئے کپڑے پہنے تک شروع نہیں ہو رہی. لوگوں کی شب برات رات کے 11 بجے تک شروع نہیں ہو رہی. اللہ فرما رہے سورج ڈوب گیا, شب برات شروع ہو گئی, نجات کی رات شروع ہو گئی, مغفرت کی رات شروع ہو گئی, جہنم سے آزادی کی رات شروع ہو گئی. لیکن لوگوں کے لیے ابھی شروع نہیں ہوئی. افسوس کا مقام ہے, آج امت محمدیہ کی بہت افسوسناک صورتحال ہے. اتنا بڑا آفر اگر ہم مطالعہ کریں گے, اس رات کو کہا گیا لیلۃ المغفرہ, مغفرت کی رات. اس رات کو کہا گیا لیلۃ الرحمہ, رحمت کی رات, رحمت کے برسنے کی رات. اس رات کو کہا گیا لیلۃ التقسیم, رزق کے بٹنے کی رات. اس رات کو کہا گیا روزی کی رات, روزی کے بٹنے کی رات. اس رات کو کہا گیا صحت مندی کی رات, حیات کی رات. یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتے. لینے والے کوئی بھی نہیں ہے, حاصل کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں گھر والوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے وقت ہے, لیکن عبادت کے لیے, اس کے فضائل اور اہتمام سے سننے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ رات یوں ہی گزر جائے گی, آئی اور گزر جائے گی. لوگ کہیں گے ارے بھائی ابھی تو اعلان آیا تھا حکومت کا, راشن کارڈ بند ہو گیا. کہتے سو رہے تھے کیا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے, پورے لوگ حرکت میں تھے, تم کیا کرے؟ ارے میرے کو معلوم ہی نہیں ہوا, میں سوچا کل پرسوں, یہاں تک کہ وقت ختم ہو گیا. تو یہ رات کا بھی یہی حساب ہے. رات تو آئی ہے لیکن بہت مختصر سی رات ہے. اگر ہم نے اس کو غنیمت نہ جانا تو یاد رکھیے رات گزر جائے گی, اور پھر وہ جو پروانے ہیں اللہ کی طرف سے اعلانات ہے, اس سے آدمی محروم رہ جائے گا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس رات میں کیا ہوتا ہے, حدیث کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے 8 دروازے, اور وہاں سے فرشتے آواز لگاتے ہیں خوشخبری ہو رکوع کرنے والے تیرے لیے, خوشخبری ہے سجدہ کرنے والے کے لیے, خوشخبری ہے دعا کرنے والے کے لیے, خوشخبری ہے توبہ کرنے والے کے لیے, خوشخبری ہے ذکر کرنے والے کے لیے, خوشخبری ہے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ معاملہ کب تک رہتا ہے؟ فرمایا کہ فجر تک معاملہ رہتا ہے. فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں, دعائے مغفرت کرتے ہیں, رحمت کی دعا کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو بخش دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے آج کچھ لینے کے لیے آتا. یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان, جب شعبان کی 15ویں رات جیسا کہ آج کی رات ہے آتی ہے تو فرشتے بھی آسمان سے زمین پر اترتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ساتھ میں اترتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات اس واسطے بندوں کو عطا فرماتے ہیں تاکہ بندوں کی معافی کر کے بندوں کو پاک اور صاف کر دے. لہذا جو کام اس رات میں کرنے ہیں آج امت اس سے غافل ہے, اور جو کام نہیں کرنے ہیں اس کے اندر مصروف ہے. کرنے والے کام کیا ہے اور کیا کرنے والے کام نہیں ہیں, اس سے بھی آگاہ ہونا
اور اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ کرنے والے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، یہ فرمایا کہ دیکھو جب برات کی رات آ جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، کوئی خاص عبادت نہیں بتلائی گئی، فلاں رکعتیں پڑھو، اس کے اندر فلاں فلاں خاص صورتیں پڑھو اور مخصوص طریقے پر عبادت کرو، اس طرح نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا فقوموا لیلہا، اس رات کے اندر جو چاہے عبادت کر سکتے، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ذکر و تسبیح کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جو عبادت بھی کرنا چاہیں آج کی رات کی جا سکتی ہے اور کرنا چاہیے۔ مرد حضرات بھی عبادات کا اہتمام کریں اور عورتوں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے۔ وہ تو گھر کے اندر پکوان میں اور اسی طرح گھر کے کام کاج میں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ہو سکتا ہے کہ آرام کر لے۔ انہیں بھی بتانا چاہیے کہ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، کہ جس طریقے سے مردوں کو عبادت کرنا ہے عورتوں کو بھی عبادت کرنا ہے، لڑکوں کو عبادت کرنا ہے لڑکیوں کو بھی عبادت کرنا ہے۔ یہ رات ہر ایک کے لیے ہے اور ہر ایک کی عبادت کے لیے، اس واسطے گھروں کے اندر بھی یہ پیغام ہم کو دینا چاہیے، یہ پیغام سنانا چاہیے کہ عبادت کی رات ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں اس کو جاگنے کی رات مت کہیے، یہ جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہوتی بلکہ جاگ کے عبادت کرنے کی رات ہے۔ اور بعض یہ سمجھتے بھئی پوری رات جاگنا ہے، پوری رات جاگنا ہے، آدمی کو نیند آ رہی ہے، آدمی پریشان ہے، نیند کا شدید تقاضا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں سوتا، بھئی جاگنا ہے۔ ایسا نہیں جاگنا ہے، عبادت کے ساتھ جتنا جاگ سکتے ہیں اتنا جاگ کے عبادت کرنا، نیند آ گئی تو سو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیند آ رہی ہے، آدمی نیند کو بھگانے کے لیے محفلیں جما رہا ہے، نیند کو بھگانے کے لیے دوست احباب کو جمع کر رہا ہے، نیند کو بھگانے کے لیے سڑکوں پر پھر رہا ہے۔ ایسا جاگنا نہیں ہے اس رات کے اندر، بلکہ عبادت کے ساتھ ہم جتنا جاگ سکتے ہیں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں کرنا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے۔ تہجد پڑھیے اور نماز فجر کا اہتمام کیجئے۔ اس کے علاوہ اس طرح جاگنا جس طریقے سے آج کل نوجوانوں نے معمول بنا لیا، ابھی حال میں آپ نے دیکھا شب معراج کا موقع تھا، 3 نوجوان بچے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں پر ختم ہو گئے۔ تو نوجوانوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو جاگ کر رات گزارنا ہے، بڑوں نے بھی نہیں بتایا کہ بچوں کو کیسے رات گزارنا ہے، اور نوجوان بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ہوٹل کے اندر رات گزارنا ہے، ہم کو بیک بھگاتے ہوئے رات گزارنا ہے، ہم کو سفر کرتے ہوئے رات گزارنا ہے، دوستوں کے ساتھ پھرتے ہوئے رات گزارنا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اس واسطے اس طرح رات گزارنا نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ اللہ جتنی توفیق دے اس انداز میں رات کو گزارنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، اور فرمایا کہ اللہ نے استطاعت دی ہے، صحت دی ہے تو دوسرے دن روزہ رکھا جائے، کل کا دن ہے روزہ رکھا جائے، ایک مستحب عمل ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس رات میں سماء دنیا پر تشریف لاتے، ان اللہ تعالی ینزل من السماء، کہ اللہ تبارک و تعالی سماء دنیا پر غروب شمس پر ہی تشریف لاتے، اور ایک ندا لگتی ہے۔ کیا ندا لگتی ہے؟ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ الا من مسترزق، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ الا من مبتل، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ یہ 3 باتیں خاص طور پر احادیث کے اندر بیان کی گئی۔ اب آپ سوچئے کون ایسا ہے کہ جسے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر ایک کو مغفرت کی ضرورت ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے میری جو سیاہ زندگی ہے وہ سفیدی کے اندر تبدیل ہو جائے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے میرے گناہ معاف ہو جائے اور میرے گناہوں کی سیاہی ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے بہترین رات ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگا رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں، الا من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔
تو یہ مغفرت کی رات ہے۔ مغفرت چاہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا ایسے محروم القسمت بھی لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا گناہ بڑا ہے، ان کا جرم بڑا ہے، اس واسطے اللہ کہتے ہیں بندے میں تجھے معاف نہیں کرتا۔ کون ہے وہ؟ فہرست بہت لمبی ہے، 2-4 کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ ایک اس میں سے مشرک ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا۔ مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے اور کہتے ہیں اے وہ شرک کرنے والے، تو اگر شرک کو چھوڑ دے گا اور اس جرم سے سچی پکی توبہ کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو لہذا اگر مشرک سچی توبہ کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ورنہ مشرک کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو زناکار مرد ہے اور زناکار عورتیں ہیں، ان کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں ان کا معاملہ دور رکھو، ان پر کوئی ہماری نظر رحمت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مغفرت کا اعلان نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ زناکار ہے۔ اور احادیث کے اندر بتلایا گیا زناکار وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، آنکھوں سے بھی آدمی غلط دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آدمی آنکھوں سے بے حیائی کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے بے شرمی کو دیکھتا ہے، آدمی سے آنکھوں سے بے حیا چیزوں کو دیکھتا ہے، تو گویا کہ وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کانوں سے بے حیائی کو سنتا ہے، کانوں سے گانوں کو سنتا ہے، کانوں سے بے حیائی کی چیزوں کو سنتا ہے، تو فرمایا یہ کانوں کا زنا ہے۔ زبان سے بے حیائی کی بات کرتا ہے، ہاتھوں سے غلط کام کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تمام کے تمام گناہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہے۔ اس واسطے اگر گناہ ہو گیا تو اس کے لیے آج اللہ کے دربار کھلا ہوا ہے۔ اللہ سے کہیں، مجھ سے نہ کہیں، لوگوں سے نہ کہیں، والد سے نہ کہیں، اللہ سے کہیں۔ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے تجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے علاوہ تجھے کوئی معاف نہیں کرے گا، تو جا میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ یہی تو ہے حدیث کے اندر کہ بندہ جیسا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھتا ہے اللہ ویسا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ بڑھتے ہیں، اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک لیتی ہے۔ اس واسطے آج کی رات آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لوں گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ گناہوں سے معافی کی رات ہے، اللہ سے اپنے آپ کو بخشوا لینے کی رات ہے۔ جس طریقے سے بارات آئی، ہم نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر اور عمدہ کپڑے پہن کر مسجد کے اندر آ گئے، بدن پر بھی کوئی میل کچیل نہیں ہے اور کپڑوں پر بھی کوئی میل کچیل نہیں ہے، بالکل صاف اور پاک ہو گئے۔ اس سے پہلے بدن درست نہیں تھا، کپڑے پر بھی ہو سکتا کہ صاف نہ ہو، لیکن نہانے کے بعد عمدہ کپڑے پہننے کے بعد بدن بھی صاف ہو گیا اور کپڑے بھی صاف ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے ایسے ہی پاک اور صاف کر دیتے ہیں اور اس کو بالکل گناہوں سے دھو دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے گنہگاروں کو بخش دیتے ہیں اور کیسے کیسے گنہگاروں کی معافی کرتے ہیں اور کیسے کیسے اللہ کی معافی کے اعلانات ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا اور اس نے 99 قتل کیے تھے، 1-2 نہیں 99 قتل۔ تو سوچئے کتنا بڑا وہ ٹیررسٹ تھا اور کتنا بڑا قاتل تھا
کہ اس کے دل کے اندر کوئی رحم کا جذبہ نہیں تھا، اس کی نگاہوں میں کوئی پاکیزگی نہیں تھی، اور اس کی سوچ اور اس کی فکر میں کوئی پاکیزگی نہیں تھی۔ ہمیشہ یہ کہ لڑنے جھگڑنے کا مزاج تھا کہ لوگوں کو قتل کر دینا اس کے پاس ایک معمولی سی بات تھی۔ 99 اس نے قتل کر دیے تھے۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں توبہ کر لوں، میں سچی پکی توبہ کر لوں۔ اس نیت سے وہ چلا اور ایک عبادت گزار شخص تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے کہ میں اللہ سے توبہ کروں اور اللہ میرے توبہ کو معاف کرے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تو نے 99 قتل کیے ہیں، تو 99 قتل کرنے کے بعد اللہ تجھے معاف کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا ظالم ہے تو، اتنا بڑا قاتل ہے تو گویا کہ وہ مایوس ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ 99 تو ہو چکے ہیں اور ایک قتل صحیح ہو اس کا بھی قتل کر دیتا ہے، 100 لوگوں کا قاتل۔ لیکن دل کے اندر فکر ہے، توبہ کی فکر ہے۔ اس واسطے آدمی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آدمی جری ہو جائے، اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جائے، بلکہ اللہ سے ڈرتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی صبح تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس دن بند ہوگا وہ مغرب سے جب سورج نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کب بند ہوتا؟ یا تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے، توبہ کا دروازہ بند، یا یہ کہ آدمی کو فرشتے نظر آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے، توبہ کا دروازہ بند۔ یہ دو وقت ہیں۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا دریائے نیل میں تو اس نے بھی آخر وقت میں توبہ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو حضرت جبریل امین نے اس کے منہ میں مٹھی ٹھونس دی اور کہا کہ اب تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ کا وقت موت سے پہلے ہے، توبہ کا وقت حالت سکرات سے پہلے ہے، توبہ کا وقت ملک الموت کے نظر آنے سے پہلے ہے، اور توبہ کا وقت وہ دروازے کے بند ہونے سے پہلے ہے، جو دروازہ توبہ کا بند ہوگا قرب قیامت۔ تو جب یہ شخص چل رہا تھا تو اس کے دل میں پھر ایک فکر پیدا ہوئی کہ میں توبہ کروں گا، اور سچی پکی اس نے توبہ کی۔ 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ پھر اور ایک دوسرا شخص ملا، اس سے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میرے لیے نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں تیرے لیے نجات کا راستہ ہے، سب سے پہلے تو توبہ کر۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتے۔ تو اس نے سچی توبہ کی اور اس نے پکی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اس نے یہ کہا کہ اللہ میں گناہ کو چھوڑتا ہوں، جو گناہ مجھ سے ہو گئے اس پر میں ندامت اختیار کرتا ہوں اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 باتوں کا عزم اس نے کیا۔ تو معلوم یہ ہوا توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ توبہ اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے گال پر کلے پر ہاتھ مار لے اور کہے کہ بھئی توبہ میری توبہ توبہ ہو جاتی۔ ایسے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کیسے ہوتی؟ دل سے گڑ گڑانے سے ہوتی۔ تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتے۔ عام طور پہ اس طرح کا جب مضمون بیان کیا جاتا ہے تو امت کا مزاج کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے کہ بھئی وہ گنہگار لوگوں کی فہرست چل رہی، وہ ان کے واسطے ہے توبہ کر لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ معراج کے موقع پہ بیان ہو رہا تھا، بیان ہونے کے بعد ایک صاحب آئے، آنے کے بعد بولے مول صاحب وہ جہنم میں فلاں فلاں کو عذاب ہوتا، وہ چھٹ گیا اس میں سے، یعنی اتنا پکا یاد رہتا، وہ بھی یاد رہنا اور اس گناہ سے بچنے کا انجام بھی یاد رہنا کہ گناہ سے بچنا بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس واسطے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی بولے تو سب سے پہلے اپنے کو خطاب کرے کہ میں اپنے لیے بول رہا ہوں، اور سامنے والا سوچے کہ یہ بات میرے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا کہ بولا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں کسی اور کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہو، سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک مرتبہ 10 دوست جنگل میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے،
سوچیے بہت اچھا لطیفہ ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا مزاج کیا ہے لوگوں کا آج. تو جب جنگل میں گئے تو شدید بارش ہونا شروع ہو گئی, بجلیاں کڑکنے لگے. اب 10 دوست پریشان ہو گئے, بجلی کڑک رہی ہے, اب کس کے اوپر گرے گی. لہذا اب 10 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجلی کسی ایک کے اوپر گرنے والی ہے, خالی کڑکری گرنی نہیں. اس واسطے جو ایک ہے وہ اگر ہمارے مجمع میں سے نکل گیا, اس کے اوپر گر جاتی بجلی اور 9 کے 9 بج جاتے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اب کیسا کریں گے, پہچاننا کیسا, وہ ایک ہے سو. یہ بولے کہ بھئی وہاں جو درخت نظر آ رہا نا, جا کے وہ درخت کو چھینکے آنا, ایک ایک جانا درخت کو چھینکے آ جانا. اب جس کے اوپر گرنا ہے بجلی, انہیں جاتے گر جاتی بجلی اس کے اوپر. یہ بولے چلو یہ طے ہو گیا. ایک گیا, جا کے درخت کو چھیا, آ گیا, بچ گیا. انہیں دوسرا گیا, تیسرا گیا, چوتھا گیا, 9 کے 9 گئے آگے. 9 خوش ہو گئے, بجلی اب ہمارے اوپر گرنے والی نہیں. اب 10واں تھا, اس کو بولے تو جا. انہیں ہاتھا ہوں, بولا ہاتھ جوڑتا ہوں, پیر پڑتا ہوں, ایک مرتبہ بیوی کی صورت دیکھ لیتا ہوں, بچوں کی صورت دیکھ لیتا ہوں. بولے نہیں, اگر تیرے کو آج ہم نے بخش دیے, وہ بجلی ہمارے کو نہیں بخشتی, جا جلدی درخت کو چھینکے آ. دیکھیے آپ, اب وہ گھبراتے ہوئے, آنسو آنکھوں سے آنسو جاری ہے, بدن پہ لرزہ طاری ہے. جیسے ہی میں درخت کو جا کر چھوں گا اور ویسے ہی بجلی میرے اوپر گرے گی. وہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے جا کر درخت کو ہاتھ لگایا, وہ 9 کے اوپر بجلی گری, 9 کے 9 ختم ہو گئے. اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھے اور وہ برا, لیکن اللہ اس کو بچانا چاہ رہے تھے. یہ 9 چلے گئے, 1 بچ گیا. اب کیا ہو گیا, بولتے شب برات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی, ان کی مغفرت نہیں ہوتی. بولے تو ہاں ان کی نہیں ہوتی, ان کی نہیں ہوتی, ان کی نہیں ہوتی, وہ سب دوسروں کے لیے ہے. نہیں, سب سے پہلے مخاطب ہم ہیں. ہم اپنے متعلق سوچیں, اپنے متعلق سوچیں, اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور اپنی زندگی کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. کیا میری زندگی میں فرائض ہے, میری زندگی کے اندر نبی کے طریقے ہیں, میری زندگی کے اندر نبی کی سنتیں ہیں, میری زندگی کے اندر دین کے احکامات ہیں, میری زندگی کے اندر شریعت کے احکامات ہیں, میرے اندر کیا ہے اس کو دیکھیں. اس واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب بیان سنے تو آدمی اس کے بیان میں جو باتیں بیان کی جائے, اگر اس کے اندر موجود ہو اچھائیاں ہو تو اس پر شکر بجا لائے کہ الحمدللہ یہ خوبی میرے اندر ہے. اور اگر کوئی گناہ ہے تو اسی مجلس میں کہے کہ اللہ یہ گناہ میرے اندر ہے, میں سچی توبہ کرتا ہوں, پکی توبہ کرتا ہوں. گناہوں پر آدمی نادم ہو جائے, اچھائیاں ہو اس پر شکر کرے, یہی بہت بڑا کمال ہے. آج ہمارا حساب الٹا ہے, ہم دوسروں کو گننے میں مصروف ہیں, دوسروں کی برائیاں, دوسروں کے اندر یہ خامیاں, دوسروں کے اندر یہ کوتاہیاں. بھئی اگر ہم کسی کو اشارہ کرتے ہیں 1 انگلی سے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اپنے اندر کتنا ہے وہ بھی تو دیکھ لو, دوسروں کی طرف اشارہ کیا کر رہے ہو. اس واسطے انسان کو اپنی فکر کرنا چاہیے. دیکھو بندے کے اندر کتنی فکر تھی, 100 لوگوں کا قاتل ہے, اس نے سچی توبہ کی اور توبہ کا مفہوم میں بیان کر رہا تھا کہ توبہ اسی چیز کا نام ہے جو گناہ ہو چکا ہے آدمی اس پر نادم ہو, پشیمان ہو, اے اللہ میں کبھی نہیں کروں گا, اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے. اسی کا نام توبہ ہے, اور یہی ہے توبہ کی حقیقت. اس نے سچی توبہ کی, پکی توبہ کی, اس کے بعد چلنے لگا. جب بیچ راستے میں پہنچا, ملک الموت اس کے پاس آ گئے روح قبض کرنے کے لیے. جب ملک الموت آتے روح قبض کرنے کے لیے اجازت لیتے, قرآن کیا کہتا, اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب ملک الموت, موت کا فرشتہ آتا ہے, کسی سے اجازت نہیں لیتا اور وہیں پر روح قبض کر لیتا ہے. لیکن قربان جائیے امام الانبیاء, امام الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کے پاس جب ملک الموت کا فرشتہ پہنچا ہے اس نے دروازے پر ٹھہر کر اجازت طلب کی ہے. حضرت جبریل امی تشریف لائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں موجود ہے اور 12 دن ہو گئے سخت بخار میں ہے اور بہت بے چینی بے قراری میں ہے. جبریل امین تشریف لائے. یہ مشکاۃ شریف کا واقعہ ہے جو صحاح ستہ کی بہت مستند کتاب ہے. وہ تمام تفصیلی واقعہ اسی کے اندر ہے مشکاۃ المصابیح میں کہ جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ یہ ملک الموت ہے, آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اتنے میں ملک الموت تشریف لائے اور کہا کہ یہ ملک الموت ہے. حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک الموت نے اجازت طلب کی اور رائے طلب کی, آپ اگر کہیں تو میں آپ کی روح قبض کروں اور لے کر چلوں, اور اگر آپ نہ کہیں تو میں آپ کی روح نہ لوں. اختیار دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کو ایک نگاہ دیکھتے ہیں, رائے طلب کرتے ہیں. جبریل ملک الموت تو اختیار دے رہے ہیں, آپ کو چلنے کا بھی اختیار ہے, دنیا میں رہنے کا بھی اختیار ہے. جبریل تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یشتاق لقائک, کہ اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے, اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. پھر ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے کر پرواز کرتے ہیں. تو امام الانبیاء سے اجازت لی ملک الموت نے. اس کے علاوہ ملک الموت کسی سے اجازت طلب نہیں کرتے اور کسی کے در کے اوپر, کسی کے دہلیز کے اوپر آتے ہیں, وہیں پر روح قبض کر لیتے ہیں. یہ وہ بندہ تھا جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا, بنی اسرائیل کا شخص تھا اور جا رہا تھا نیکوکاروں کی بستی میں جا رہا تھا, اچھوں کی بستی میں جا رہا تھا. وہیں پر ملک الموت آ گئے اور روح کو قبض کر لیا. اب جب روح قبض ہو گئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. اب رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس شخص کی روح کو ہم لے جائیں گے, اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں, یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے, اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے. اب دونوں میں بات ہو رہی ہے. جبریل امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں اور جبریل فیصلہ کرتے ہیں کہ زمین کو ماپا جائے کہ جس گنہگار لوگوں کی بستی سے یہ چلا تھا اس سے قریب ہے یا ان نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے. کہاں قریب ہے دیکھا جائے اور جس بستی سے قریب ہے انہی کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے. تو لہذا حدیث کے اندر آتا ہے جب ملک الموت اس کی روح قبض کر رہے تھے تو وہ جب سینے کے بل زمین پر گرا تو گھسیٹ کر اس طرف جو نیکوکاروں کی بستی تھی وہ گھسٹ گھسٹ کر اس طرف جانے لگا. تو جب ماپا گیا تو نیکوں کی بستی سے قریب تھا. تو اللہ کا فیصلہ یہ آیا کہ یہ رحمت کے فرشتوں تم اس کی روح کو لے جاؤ اور جنت کے اندر داخل کر دو. تو کیا معلوم ہوا؟ ایک سچی پکی توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی توبہ کتنی اہم چیز ہے, توبہ کتنی قیمتی چیز ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. آدمی کے تمام گناہ معاف ہو جائے. اس کی مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ہم کہ فون کے اندر جب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس آپشن دباتے ہیں, 100 ہوں, 10 ہوں, بے شمار چیزیں ہوں. تو ہم جب وہ ڈیلیٹ کا آپشن دباتے ہیں تو ایک ساتھ تمام کی تمام چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, تمام کی تمام چیزیں چلی جاتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی توبہ کو سمجھنا چاہیے. جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو رات کے گناہ جو اس نے رات کی تاریکی میں کیے, وہ دن کے گناہ جو اس نے دن کے اجالے میں کیے, اور وہ جوانی کے گناہ جس نے وہ جوانی کے جوش میں کیے, اور وہ گناہ جو اس نے آنکھوں سے کیے, اور وہ گناہ جو اس نے کان سے کیے, اور وہ گناہ جو اس نے ہاتھ سے کیے, وہ تمام کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں سچی پکی توبہ کے نتیجے میں. ہاں یہ ہے توبہ کا فائدہ. جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آج امت کی صورتحال کیا ہے؟ امت کو جو بات آج بتائی جا رہی ہے کہ بھئی اس پر عمل کرنا ہے, آج امت اسی کو چھوڑ کے دوسری چیز کو اختیار کی ہوئی ہے. شب برات, قبرستان جانے کا اہتمام, اور مردوں کی رات بولے کہ مشہور. قبرستان جانا مستحب عمل ہے.
کبھی گئے اور کبھی جائیے اور کبھی نہ مت جائیے، واجب اور فرض کا اس کا درجہ نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، وہاں پر جانا ہے، اور اگر گئے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ جو رات ہے مردوں کی رات بعد میں ہے، یہ پہلے زندوں کو زندگی بنانے کی رات ہے کہ ہم اللہ کے یہاں بن جائیں، ہم اللہ کے یہاں سنور جائیں، ہم اللہ کے یہاں پاکیزہ بن جائیں، یہ وہ رات ہے۔ یہ جو مردے ہیں، مرحومین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ گھر کو آ رہے، اور جو زندے ہیں وہ جا رہے ہیں قبرستان کو، تو اس پر ایک جوکی آ گیا، جوک لطیفہ آ گیا کہ جو زندے ہیں وہ جا رہے قبرستان کو، اور جو مرحومین ہیں وہ آ رہے گھروں کو، اور دونوں کی یہاں بھی ملاقات نہیں ہو رہی، انہوں وہاں ہیں انہوں یہاں ہیں۔ اس واسطے یہ زندوں کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، اور زندوں کو زندگی بنانے کی رات ہے۔ سب سے پہلے اپنی بخشش کی رات ہے، اپنے آپ کو بخشوا لینا۔ تو آج امت کا حال کیا ہو گیا؟ بولتے وہ خان صاحب کی بیوی کا حال ہو گیا آج۔ کوئی خان صاحب ہے تو ناراض مت ہو جائے، ایک لطیفہ ہے لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر۔ ایک خان صاحب کی بیوی تھی، بہت ٹیڑھے دماغ کی تھی، خان صاحب جو بھی بولتے تھے اس کے الٹا کرتی تھی۔ اگر خان صاحب یہ بولے کہ کھانے میں نمک تھوڑا کم ڈالو، فوراً نمک بڑھ جاتا۔ خان صاحب بولے کہ یہ کام نہیں کرنا تو فوراً وہ کام کرنا شروع کر دیتی۔ امت کی صورتحال ایسی ہو گئی۔ تو خان صاحب وہ دریا کے کنارے پہ رہتے تھے، تو ادھر جو ہے خان صاحب کا گھر تھا، اور دریا کے اس پار جو ہے سسرال تھا۔ جانا ہوتا تو بھینس پہ بیٹھ کے چلے آتے تھے یہاں سے وہاں۔ تو ایک مرتبہ دریا میں پانی زیادہ آیا، تو خان صاحب بولے کہ بھئی اس موقع پہ اگر بیوی جاتی بول کے اگر بولی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، اس واسطے زبان سے نکل گیا کہ دیکھو امی ابا کا نہیں جانا ہے، فوراً تیار ہو گیا اب تو جانا ہے۔ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ اب بولے کہ جو بولے اس کا الٹا کرتی۔ تو یہ بولے کہ اچھی بات ہے، بھینس نہیں لے کے جانا، بھینس نہیں لے کے جانا، میں لے کے جاتی ہوں بھینس۔ خان صاحب خوش ہو گئے دل کے اندر، اس واسطے کہ بھینس لے کے بیٹھ کے سکون سے چلے جاتی، ڈوبتی نہیں کرتی نہیں، بیوی میری بیوی بچ جاتی، اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد خان صاحب یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، بیوی بھینس کے اوپر بیٹھ کے جا رہی، جب بیچ میں چلی گئی خان صاحب کا دل ماننے لگا، دل مارتے مارتے یہ بولے کہ دبا کے پکڑ لو، پانی بہت اسپیڈ میں آ رہا، چھوڑ دی دونوں ہاتھا، چھوڑتے پانی کے اندر بہہ گئی۔ اب پانی ادھر جا رہا، خان صاحب ادھر بھاگ رہے، پانی ادھر جا رہا ادھر بھاگ رہے۔ لوگ بولے بھائی کیا ہوا؟ بیوی ڈوب گئی۔ ارے ڈوبی تو وہاں جاؤ، پانی کا بہاؤ وہاں ہے، وہاں ملے گی بیوی۔ کہا نہیں میری بیوی الٹی تھی، پانی ادھر بہا تو ادھر ہی ملتی انہیں۔ تو گویا کہ آج امت کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ بھئی ہمارے کو کیا کرنا ہے اس کو چھوڑ دیے، کیا نہیں کرنا ہے اس کو پکڑ لیے ہم لوگ۔ بھئی یہ لطیفے کی اس کی رات نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے کبھی کچھ باتیں سنا دی جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آج امت کو کرنا کیا ہے اور امت کیا کر رہی ہے۔ آپ نے سنا آج بخشش نہیں ہوتی، کس کی نہیں ہوتی؟ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک رات نہیں، ہر رات ہم سنتے ہیں، لیکن آج ماحول کو دیکھ لیجئے، کتنے ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کی قدر کر رہی ہے، اور کتنی ایسی اولاد کی لسٹ ہے جو ماں باپ کی آج ناقدری کر رہی ہے، ماں کو رسوا کر رہی ہے، ماں کے اوپر مقدمات دائر ہے، باپ کے اوپر مقدمات دائر ہے، ماں باپ کو جائیداد سے بے دخل کیا جا رہا ہے، بیوی کی بات سنی جاتی ہے، ماں باپ کو نکال کر پھینکا جا رہا ہے۔ کیا اس رات کے اندر ہم نہیں سنے، بچپن سے سن رہے ہیں کہ ماں باپ کی اگر نافرمانی ہوگی اللہ معاف نہیں کرتے؟ ابھی آپ نے سنا ایک بچی سنا رہی تھی کہ ماں کی تڑپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی نشانی دے دی۔ معلوم ہے صفا اور مروہ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی نشانی ہے۔ حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے، پانی نہیں تھا، کبھی وہ اس پہاڑی پر چڑھتی اور کبھی اس پہاڑی پر چڑھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کے درد کو، ایک ماں کی تڑپ کو اور ایک ماں کی کڑھن کو بتا دیا۔
جب ماں بے چین ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے. اسماعیل ایڑیاں رگڑتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, زمزم کا پانی نکلتا ہے, اور پھر وہ صفا مروہ کی پہاڑی قیامت تک ضروری کر دیا گیا. عمرے پر جا رہے ہو, صفا اور مروہ کی چکر لگانی پڑے گی. حج پر جا رہے ہو, صفا مروہ کی چکر لگانی پڑے گی. یہ وہ ماں ہے جس کی طرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو ایک علامت اور نشانی بنا دی اور زمزم کا پانی نکال دیا, اور اسی ماں کو رسوا کیا جا رہا ہے, باپ کو رسوا کیا جا رہا ہے. آج احساس نہیں ہے, احساس نہیں ہے. سنتے ہم صرف, آج بخشش نہیں ہوتی کہتے ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کی, میں کتنی فرما برداری کر رہا ہوں, میں کتنی اطاعت کر رہا ہوں. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا. میں نے بہت پہلے کتابوں میں پڑھا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, اللہ نے کہا اے موسیٰ سنبھل کے آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تو ہمیشہ آتا ہوں, آج آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ہمیشہ ماں کی دعائیں رہتی تھی, اب ماں دنیا میں نہیں رہی, ماں کی دعائیں ساتھ میں رہتی تھی, آج ماں دنیا سے گزر چکی ہے, موسیٰ سنبھل کے آنا. کیا سمجھتے ہیں آپ مقام, ماں کا مقام کیا سمجھتے ہیں؟ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا, مشکات کے اندر یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے. ایک طرف ماں کی خدمت ہے, دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے. ایک اپنے خاصد کو بھیجا اور کہا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میری ماں بیمار ہے, میں ماں کی خدمت کروں یا آپ کی زیارت کے لیے آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا اور یوں کہا اویس اپنی ماں کی خدمت کرتے رہنا. یہ مقام ہے. آج ہم نے اپنی اولاد کو بہت بڑی ڈگریاں تو دلا دی ہے, باپ کی قدر ہم نے نہیں بتلائی, ماں کی قدر ہم نے نہیں بتلائی. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ مول صاحب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیوں پیدا کیا. میں نے کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا ہے. میں کوئی 1400 صدیوں پہلی بات نہیں سنا رہا ہوں, زمانے جاہلیت کی بات نہیں سنا رہا ہوں, موجودہ دور کی بات سنا رہا ہوں. بیٹے نے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا, اس واسطے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کو کیوں پیدا کیا. یہ ہے ماں باپ کی قدر, ماں باپ کی عظمت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ادب احترام اور ان کی خدمت کو بتلایا. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نہیں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا, اے عمر قرن سے اویس تمہارے پاس آئے تو ان سے دعائے مغفرت کرانا. یہ مشکات شریف کے اندر واقعہ موجود ہے. ہر سال حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاش کرتے تھے اویس قرنی کہاں ہے, اویس قرنی کہاں ہے, میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروا لوں گا. اور کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ؟ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہاری شان تو یہ ہے کہ جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا, شیطان چمک جاتا ہے, وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آگے بڑھے, جنازہ منافق کا رکھا ہوا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا اللہ کے نبی آپ منافق کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آیت نازل ہو گئی, اے اللہ کے نبی آپ ہرگز منافق کا جنازہ مت پڑھائیے. اسی وجہ سے الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا قرآن کی 20 آیات ایسی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا, اللہ نے قرآن کی آیت عرش سے فرش پر نازل فرمائی. معمولی مقام ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ جوڑتے ہیں. جب قرن سے اویس قرنی آئے ہوئے تھے حج کے موقع پر, اور معلوم ہوتا ہے کہ اویس قرنی آئے ہوئے دوڑے گئے اور کہا کہ آپ قرن سے آئے ہوئے؟ ہاں میں قرن سے آیا ہوں. کیا نام ہے؟ کہا کہ اویس قرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بھی بتائی تھی, ان کو سینے پر یا پیٹھ پر ایک سفید داغ ہوگا, تو کہا کہ وہ داغ مجھے بتلائیے, وہ نشان بتلائیے. انہوں نے نشان بتلایا, کہا کہ معلوم ہو گیا یہ اویس قرنی ہے, تو کہا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے. میرے نبی نے کہا تھا جب قرن سے اویس قرنی آئے تو ان سے دعائے مغفرت کرانا یہ کس چیز کا صلہ تھا؟ یہ ماں کی خدمت کا صلہ تھا.
موجودہ دور کے ایک بہت بڑے عالم دین کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی زیدہ مجدو پڑوس ملک کے بہت بڑے مفتی ہے، وہ خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ والد بہت بیمار تھے، بہت شدید بیمار تھے، میں والد کی خدمت میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے دل میں طلب پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی، میں عمرے پر جاؤں اور حرمین کی زیارت کروں، میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی۔ والد محترم کا معلوم ہوا تو والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے تقی، مجھے معلوم ہوا تم حرمین کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ دل میں تو تڑپ اور طلب ہے، لیکن میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی خدمت ہی کرتا ہوں۔ فیصلہ کر دیا، کہا میں آپ ہی کی خدمت کروں گا۔ اس موقع پر والد محترم نے یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حرمین شریفین کی زیارت بار بار فرمائیں گے، حرمین شریفین کا دیدار کرواتے رہیں گے۔ ایک دعا دل سے دے دی۔ فرماتے ہیں والد صاحب تو دنیا سے گزر گئے، اس کے بعد سال میں 6 مرتبہ 8 مرتبہ میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ اتنا بلاتے ہیں وہاں پر۔ یہ ایک والد کی دعا کا اثر ہے، والدہ کی دعا کا اثر یہ ہوتا ہے۔ آج احساس نہیں ہے کہ ماں کی جو دعا ہوتی ہے، باپ کی جو دعا ہوتی ہے، وہ آسمان کو چھو لیتی ہے۔ اس واسطے جن کے ماں باپ حیات ہے انہیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آ کر پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں باپ کی خدمت کروں؟ کہا کہ خدمت کرو، اگر وہ مجھ پر ظلم کرے، فرمایا اگر ماں باپ تم پر ظلم کرے تب بھی تم اف مت کہو اور ان کی خدمت میں لگے رہو۔ تو گویا کہ ان کا مقام بڑا ہے، ان کا احترام بڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو بھی اولاد کے حقوق بجا لانا چاہیے، اولاد کے متعلق جو شرعی احکامات ہیں ان سے متعلق حقوق کی ادائیگی ہے وہ بھی ماں باپ کو کرنا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ گزر گئے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے بھی قرآن بتاتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرتے رہنا ماں باپ کے لیے، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرمائیے، ان کی بخشش فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور بڑا کیا، آج میں دنیا کا نظارہ کر رہا ہوں، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرمانا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا سکھلائی گئی۔ تو جو والدین کا نافرمان ہے اگر وہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے۔ اور اسی طریقے سے رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ بھی اسلام کی اہم تعلیم ہے۔ جو رشتہ داریوں کو توڑ دیتے اور رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے تو آج ایسے لوگوں کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ اس واسطے رشتہ داروں کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتلائی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کا اتنا خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، ایک خاتون آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں کھڑے ہو گئے اور پھر جلدی آگے بڑھے۔ وہ خاتون اونٹنی کے اوپر سوار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب چلے گئے اور جب اترنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب احترام کے ساتھ نیچے اتارا، اور پھر جب وہ خاتون آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت کی، اہتمام کیا۔ جب وہ خاتون جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے دیے اور ہدیے پیش کیے اور استقبال کرتے ہوئے اونٹنی تک ساتھ میں گئے اور اونٹنی پر بٹھا کر واپس آئے۔ صحابہ کی آواز چیخیں نکل گئی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے خاتون کون ہے جن کا آپ نے اتنا بڑا استقبال کیا ہے؟ تو کہا نہیں معلوم، یہ میری رضائی ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھی وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب احترام کر کے بتایا رشتہ دار ہے، رضائی ماں ہے، اس کا ادب احترام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ادب احترام اس طرح کیا جاتا ہے۔ اس واسطے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، آدمی پڑوسیوں کو دے دیتا، نہیں پہچاننے والوں پہ خرچ کر دیتا، رشتہ داروں کو نہیں دیتا۔ بعض وقت خوب مال ہوتا، رشتہ دار بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ضرورت مند ہے، رشتہ دار نہیں، کیوں؟ رشتہ داری ہے، رشتہ داروں کو دیکھتے ہی نہیں پلٹ کے، اور دوسروں کے اوپر لٹاتے رہتے، دوسرے تعریف بھی کرتے رہتے۔ فرمایا کہ پہلے سب سے پہلے رشتہ داری کا خیال رشتہ داروں کو دیا جائے۔ اس واسطے کہا گیا کہ زکوٰۃ جب نکالو تو سب سے پہلے جو مستحق خاندان میں انہیں ادا کیا جائے،
زکوٰۃ ان کو دی جائے، اس کے بعد پھر محلے والوں کو، اڑوس پڑوس والوں کو، اس کے بعد جو ضرورت مند ہے ان کو دیا جائے، باضابطہ حکم ہے شریعت کا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرنا، اور بہت لمبی فہرست ہے کہ آدمی ہر ایک اپنے طور پر یہ غور کرے، یہ فکر کرے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے، اور ہمارے اندر کیا گناہ ہے، اس کی آج ہم سچی پکی توبہ کریں گے۔ تو یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات فیصلوں کی رات ہے، یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات معافی کی رات ہے۔ اس رات کو امت نے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، تو لہذا اس رات کی ہمیں فکر کرنا ہے، اس رات میں سچی پکی توبہ کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، یہ استغفار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ تو اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اس واسطے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا کہ آدمی اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے اور کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ فرماتے اے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہیں کہ زمین بھر چکی ہے، تیرے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں، تب بھی تم مجھ سے مایوس نہ ہونا، مجھ سے توبہ کرنا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس واسطے یہ رات توبہ کی راتیں ہے، توبہ کا ہم خاص اہتمام کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں آج سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، نماز اہتمام سے پڑھوں گا، تلاوت اہتمام سے کرتا رہوں گا، روزوں کا اہتمام کروں گا، ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے۔ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، یہ واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم گزرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک خاتون تھی، بہت مالدار، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بہت مال چھوڑ کر شوہر مرا تھا، اور اس کا ایک لوتا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ تو بیٹا جب بچپن میں تھا، ذرا اور عمر بڑی ہوئی تو وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بار بار آیا کرتی تھی، آ کر کچھ سیکھنا سکھانا کرتی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرواتی تھی، اور ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ حضرت میرا ایک لوتا ایک بیٹا ہے اور اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جائیداد ہے، بس دعا یہ کیجئے کہ میرا بیٹا جوان ہو کر وہ غیر غلط کاموں میں نہ لگ جائے، عیاشی میں نہ لگ جائے، پراپرٹی بہت ہے، دھن دولت بہت ہے۔ وہ دعا کرتے رہتے۔ بچہ جب جوان ہوا اور جوانی کی دہلیز پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ مال کا تو ڈھیر لگا ہوا ہے، اور آج ہر نوجوان کی خواہش یہ ہوتی باپ بڑی بڑی پراپرٹیاں جمع کر کے رکھنا میرے واسطے، میں بولے تو 1 لاکھ کا فون دلا دینا، 5 لاکھ کی کار دلا دینا، اور 2-3 پراپرٹیاں میرے نام پہ رہنا، اس کے بعد دوستاں رہنا، اس کے بعد خوب گھومنا گھمانا ہونا۔ تو گویا کہ ایک مزاج بن گیا، تو گویا کہ اس کا بھی ایک عیاشی کا مزاج بن گیا۔ اتنا مال تھا، اب عیاشی شروع ہو گئی۔ ماں دعا کرتے رہتی، اللہ کو منظور کچھ اور تھا، دعا کرتے رہتی۔ یہ بچہ جیسے جوان ہوا، اب پیسہ سود میں لگانا شروع کیا، اور زناکاری میں مبتلا ہوا، شراب نوشی میں مبتلا ہوا، دوستوں کی مجلسیں لگتی، دوستوں کی محفلیں لگتی، عیاشی کے اندر پڑ گیا۔ اس کی تمام راتیں وہ عیاشی کے اندر گزرنے لگی۔ وہ ماں ڈراتی اور سمجھاتی، وہ نہ سمجھتا۔ وقت گزرتا رہا۔ نوجوانوں، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، جسم کے اندر یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ آدمی کو گناہوں کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے، اور جوانی کی میں کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے
امجد حیدرآبادی نے کہا تھا، حیدرآباد کے مشہور شاعر ہے، انہوں نے کہا تھا شعر، اس نوجوانوں کے لیے کہا تھا، اب نہ عہد شباب باقی ہے نہ عہد شراب باقی ہے. شباب بولتے جوانی کو بولتے. اب نہ عہد شباب باقی ہے نہ عہد شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. لذتوں کا عذاب رہتا، جوانی میں عیاشی کر لیے تمام کا تمام لکھا جاتا، جوانی میں مستیاں کر لیے وہ تمام کی تمام سزائیں زندگی میں بھی ملتی ہے اور آخرت کے اندر تو ہے ہی. اسی وجہ سے امجد حیدرآبادی نے کہا لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. یہ عذاب ختم نہیں ہوتا. اگر اللہ کی نافرمانی میں جوانی گزری، عیاشی کے اندر جوانی گزری، بدمستی کے اندر جوانی گزری، پھر یہی زندگی پھر ایک امتحان لیتی ہے. لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا وہ نوجوان لا علاج بیماری میں، آپ سمجھ رہے ہیں، لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا. کوئی علاج نہیں تھا. ڈاکٹر جواب دے دیے، حکیم جواب دے دیے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، پراپرٹی ہے، لیکن لا علاج بیماری نے گھیر لیا. ماں بے چین ہے، بے قرار ہے، اب کیا ہوگا میرے بچے کا؟ دنیا تو تباہ ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. دیکھیے یہاں پر ماں کی تڑپ دیکھیے آپ. ایک ماں باپ جو نیک ہوتے ہیں صرف بچوں کے لیے پراپرٹیاں نہیں جمع کرتے بلکہ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں. جو ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ ماں باپ بہترین ماں باپ ہے. اور جو ماں باپ صرف بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا بن جائے، دنیا سنور جائے، دنیا تو بن جاتی ہے لیکن آخرت سے محرومی ہو جاتی ہے بس اوقات. ماں کو ایک فکر تھی. وہ ماں ایک مرتبہ پھر گئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ میرا بیٹا نہیں سنا، نہیں سنبھلا، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ کب مرے گا اب نہیں کہا جا سکتا، آپ دعا فرما دیجیے. دعا کر دیتے. ایک وقت وہ آیا، موت کا وقت قریب آیا. بیٹے نے کہا اے اماں جان، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، اور جو جانے والے ہیں بس اوقات معلوم ہو جاتا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں. میری ایک آخری خواہش ہے، ایک آخری تمنا ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. تو کہا، ماں نے کہا کہ بیٹے بتا کیا بات ہے؟ تو بیٹے نے کہا ماں آپ مجھے زندگی بھر سمجھاتی رہی، میں نہیں سنبھلا، زندگی بھر بہترین زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی رہی لیکن میں نہیں سنبھلا. اور پھر جو وقت کے بڑے عالم ہیں حسن بصری، ان سے بھی دعاؤں کے لیے کہتی رہی اور میں کبھی ان کے پاس نہیں گیا، لیکن ایک آخری میری خواہش ہے. ماں نے کہا بیٹے کہ تیری کیا خواہش ہے؟ میں پوری کروں گی. تو بیٹا کہتا ہے کہ وہ جو اللہ والے ہیں آپ ان کو بلا کر یہاں لائیے، میرے پاس لائیے، میں آج سچی پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں. ماں خوش ہو جاتی ہے کہ آخری وقت میں تو ہوش آیا، اور آخری وقت میں اس کے دل میں ایک چوٹ تو لگی، تو جلدی سے وہ تیار ہو گئی اور وہ اللہ والے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی خوشی میں کہ وہ آئیں اور میرے بیٹے کو توبہ کرا دیں اور میرا بیٹا توبہ کے ساتھ دنیا سے جائے. اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ضابطہ کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ ہے، توبہ پر خاتمہ ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتے 60 سال یہ گناہ کرتا رہا، 50 سال یہ گناہ کرتا رہا، اللہ یہ نہیں دیکھتے. اللہ یہ دیکھتے ہیں اس نے دل سے سچی توبہ کی، میں معاف کر دوں گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو کوئی پلٹ کر پوچھ نہیں سکتا. جب چاہے اللہ کسی کو بخش سکتے ہیں، کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. جب وہ ماں پہنچی روتے ہوئے اس اللہ والے کے پاس، تو وہ بہت مصروف تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے. کہا کہ میں اماں جان میں اب یہ وقت نہیں آ سکتا، آپ چلی جائیں، میں بعد میں آؤں گا لیکن میں اب نہیں آ سکتا. وہ بہت روئی اور گڑ گڑائی. ہو سکتا کہ وہ وقت آئے یا نہ آئے، میرا بیٹا دنیا سے چلا جائے. اللہ والے نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا اور معذرت کر دی. تو وہ مایوسی کے عالم میں وہ ماں وہاں سے چلی گئی. اور جب گھر کی دہلیز پر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اس کے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہے،
آخری سانسیں چل رہی ہے اور اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ہے اور چہرہ بھی اس کا آسمان کی طرف ہے اور اس کی آخری سانسیں چل رہی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تو نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن وہ میں پوری نہ کر سکی، پتہ نہیں کہ تو رہے گا یا چلا جائے گا۔ تو ماں کہتی ہے میں اس کو دیکھتی رہی تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میں اس کو دیکھتی اور آسمان کو دیکھتی، وہ میں اسی طرح اس کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس کے پیر ڈھیلے ہو گئے اور اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، یہاں تک کہ آخری سانسیں وہ لے لیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں بہت روتی ہے کہ اس کی ایک آخری خواہش تھی کہ وہ توبہ کے ساتھ دنیا سے جائے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر لے، وہ وقت بھی اس کو نصیب نہ ہوا اور وہ اللہ والے اگر آ جاتے آج اس کو توبہ کرا دیتے اور آج اس کی معافی کا سامان ہو جاتا۔ بہت مایوس ہو گئی اور محلے والوں سے کہا مر چکا ہے میرا بیٹا، اس کے لیے کفن دفن کا بندوبست کر دو اور نماز جنازہ کا بندوبست کر دو، میں پھر اللہ والے کے پاس جاتی ہوں اور ان سے کہوں گی آپ نہ آ سکے، انتقال ہو گیا ہے، کم سے کم نماز جنازہ پڑھوا دینا۔ یہ امید میں ماں پھر اس اللہ والے کے پاس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، محلے کے امام صاحب سے پڑھا لینا، کوئی اگر ہو پڑھانے والا اس سے پڑھا لینا۔ پھر مایوس ہو جاتی ہے اور پھر اپنے گھر چلی جاتی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ واقعہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خیلولہ کے وقت ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کسی کہنے والے نے وہ کہہ رہا ہے اے حسن بصری اٹھو اور جا کر اس شخص کا نماز جنازہ پڑھاؤ، اس واسطے کہ اللہ نے اس کی سچی طلب اور سچی طلب پر اس کی مغفرت کر دی ہے اور اس کا نام وقت کے ولیوں میں لکھ دیا ہے۔ جاؤ اور نماز جنازہ پڑھاؤ، اگر تم نے نماز جنازہ نہ پڑھائی ہو سکتا ہے کہ آج تم سے تمہاری ولایت کو سلب نہ کر لیا جائے۔ حسن بصری اٹھتے ہیں اور دوڑے دوڑے جاتے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آ گیا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ ماں کہتی ہے آپ نے تو عذر کر دیا تھا۔ یہ تمام واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں بشارہ یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سچی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا ہے اور اس کا نام اللہ نے نیکوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، مجھے حکم دیا گیا میں جا کر نماز جنازہ ادا کروں۔ یہ ہوتی ہے توبہ اور یہ ہوتا ہے توبہ کا ثمرہ۔ توبہ کی حقیقت یہی ہے، اللہ بار بار فرماتے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، بڑے سے بڑے گنہگار کو میں معاف کر دوں گا۔ کوئی یہ نہ سوچے میں شرابی ہوں، میں کبابی ہوں۔ ایک شخص، میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، ایک شخص میرے پاس آیا، یہاں کبھی نہیں ہوتا، کہیں کبھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے انجان مقام کا ہے، میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ تو میں نے کہا کہ بھئی توبہ تو ہر ایک کی قبول ہو جاتی، ایسا کون سا گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہے؟ تو اس نے مجھے کہا ایک نہیں کئی مٹر میں کر چکا ہوں، کئی ایک میں نے اسپاٹ پر قتل کیے، کیا میری توبہ ہو سکتی؟ جانا انجانا میں اس کو نہیں پہچانتا، وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کتنے بھی کیے ہوں سچی توبہ کر کے، جس کے حقوق کو میں نے دیکھا بڑا لہیم شہیم تھا، اس کو دیکھنے سے مجھے بھی ہیبت آتی تھی، بڑا عجیب غریب انسان تھا، تو میں نے کہا اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کام تمہارا یہ ہے جو گناہ تم نے کیے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ اگر کیے ہیں سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرو اور آئندہ کبھی نہیں کرنا، یہ جو گناہ کا ذکر تم نے کیا اس گناہ کو کبھی آئندہ نہ کرے، اور پھر جو گناہ ہو چکا اس میں سچی پکی توبہ تم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ معاف کریں گے، اور پھر جن جن لوگوں کو تم نے تکلیف دی ہے ان سے تم معافی مانگو اور یہ عزم کرو کہ آئندہ کسی کو کوئی تکلیف میں نہیں دوں گا۔ تو آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو رات ہے یہ اسی واسطے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر اپنے گناہوں کے بوجھ کو لائیں اور اللہ سے کہیں اللہ یہ گناہوں کا بوجھ اور برداشت نہیں ہوتا، کب دنیا سے جانا ہو معلوم نہیں ہے، کب وقت آ جائے، کب آدمی کا انتقال کا وقت قریب آ جائے نہیں کہا جا سکتا ہے، اللہ
سچی پکی توبہ کی توفیق دے دیجئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل کا زمانہ، آدمی گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو چکا، نہ نیک بات کو قبول کرتا ہے اور نہ دل توبہ کی طرف پلٹتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب بہت گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہی لگ جاتی ہے۔ اب سیاہی بھی ایسی کہ اب نہ توبہ کا جی چاہتا ہے نہ استغفار کا جی چاہتا ہے۔ ایک نوجوان مجھ سے ملا، یہاں کا نہیں ہے، میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ بھئی نوجوانوں کو دیکھیں گے نہیں تو لوگ ارے کچھ سے نوجوان نہیں کی وہ، بلکہ اس محلے کے لیے وہ نوجوان میرے پاس آیا، آ کے مجھ سے کہنے لگا مول صاحب میرے کو مسجد میں قدم رکھنا دل نہیں بول رہا، نماز پڑھنا دل نہیں بولتا، تلاوت کرنا دل نہیں بولتا۔ میں نے کہا تم نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہوں کی نحوست تم کو گھیر چکی ہے، اس واسطے مسجد سے تم کو محبت ختم ہو گئی، نماز سے تمہاری محبت ختم ہو گئی، تلاوت سے تمہاری محبت ختم ہو گئی۔ اے نوجوانوں، اگر تمہیں وحشت ہوتی ہے مسجد میں آنے سے، اگر تمہیں گھبراہٹ ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، اگر تمہیں گھبراہٹ ہوتی ہے تلاوت کرنے سے، تو سمجھ لینا میری زندگی میں گناہ بہت ہو رہے ہیں، اسی کی نحوست ہے کہ آج نماز کی توفیق چھین لی گئی، تلاوت کی توفیق چھین لی گئی، توبہ کی توفیق چھین لی گئی، استغفار کی توفیق چھین لی گئی۔ یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں آدمی کا جی اچھائیوں میں نہیں لگتا، برائیوں میں لگتا۔ تو یہ جو رات ہے اسی گناہوں کی سیاہی کو دھونے والی رات ہے۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں، وقت ہمارے پاس بہت ہے اور ایک غلط فہمی بھی ہمارے دماغوں میں، ہم یہ سمجھتے انتظار کرتے رہتے، شب برات شروع بھی ہو گئی تو رات کے 11-12 بجنے کا انتظار کرتے رہتے۔ میں نے جیسے کہا جیسے ہی مغرب کا وقت آ گیا شب برات شروع ہو گئی، مغفرت کی رات شروع ہو گئی۔ اس واسطے عبادت کا اہتمام مغرب سے ہی کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ عشاء پڑھ کے بیان سننے کے بعد اس کے بعد پھر اہتمام سے جب عبادت شروع کریں گے ایسا ذہن میں بٹھا لیا، ایسا نہیں ہے۔ مغرب جیسے ہی آ گئی توبہ شروع، استغفار شروع، اللہ سے لو لگانا شروع۔ یہ بیان تو یاد دہانی کے لیے، یاد دہانی کے لیے کہ بھئی یہ کام ہم کو کرنا ہے، ورنہ تو اس کا جو وقت ہے مغرب سے شروع ہو جاتا فجر تک رہتا ہے۔ رات کی فضیلت بھی بڑی ہے، اس میں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑا ہے۔ اگر کوئی گناہ بازار میں ہو گیا تو وہ بھی گناہ ہے، اگر وہی گناہ مسجد کے اندر ہو گیا تو زیادہ بڑا ہو جاتا ہو۔ اس واسطے آج کی رات میں اپنے آپ کو لایانی چیزوں سے اور گناہوں کی چیزوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ رات عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر ہے، نجات کا آفر ہے، بخشش کا آفر ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے اور باتیں سنی، بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اب اس کے بعد ہم اپنی انفرادی عبادت کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تہجد پڑھیں گے اور نوافل پڑھیں گے، جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو فیصلے ہیں اس رات کے اندر وہ فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے۔ اس واسطے کہ حکومت کی طرف سے کوئی آفر آ جاتا تو گھر پر بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا، اس کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑتی، اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے، جب جا کے حکومت جو دینا چاہتی ہے وہ چیز ہم کو ملتی ہے۔ تو اللہ آج مجھ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، رحمت کا دریا بہانا چاہتے ہیں، تو کس کے لیے؟ جو صرف گپ شپ میں رات گزار دے، جو لا یعنی چیزوں میں رات گزار دے، نہیں، ان کے لیے نہیں، جو اس پوری رات کے اندر اللہ سے لو لگائے، اللہ سے توبہ کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، ان کے ساتھ یہ تمام کی تمام بخشش ہوتی ہے۔ تو لہذا اس رات میں جو کرنے والے اعمال ہیں وہ عبادات ہے۔ ابن ماجہ شریف ہے، ترمذی شریف ہے اور مسلم شریف ہے، اس کے اندر جو احادیث مروی ہے اس کے اندر جو بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، کثرت سے آدمی تلاوت کرے اور ذکر و تسبیح کرے، انفرادی طور پر جتنے اعمال کر سکتا ہے وہ کرتے رہے اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ یہ کام ہم کو اس رات میں کرنا ہے۔ اگر قبرستان جانا ہی ہے تو آپ جائیں، اپنی موت کو یاد کریں اور وہاں سے ایک فکر لے کر آئے کہ آج میرا فلاں رشتہ دار میرے نہیں رہے، وہ قبر میں چلے گئے، ایک دن آئے گا میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا، وہاں جانے سے پہلے میں موت کی تیاری کروں گا، میں وہاں کے اعمال کی تیاری کروں گا، میں فکر آخرت اپنے اندر پیدا کروں گا۔ یہ فکر اور سوچ وہاں سے لے کر آئے تو سمجھیے وہ چیز بھی ہماری
کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہے ان باتوں پہ توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to